جہاں مدینہ ہے. کسی نے کہا گنبد خضرا کے متعلق کہ گنبد خضرا محیط عالم ہے. گنبد خضرا محیط عالم ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے. امیر سنت فرماتے ہیں مرکز دو جہاں مدینہ ہے. خدا ہم کو پہنچا دے اسی مدینہ منورہ میں. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، کل جو رات آنے والی ہے بڑی مبارک رات ہے، بڑی اہم اور نازک رات بھی ہے. توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے. اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر نصیب فرمائے. عربی کتابوں میں ایک واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز لکھا ہے جو پچھلے دور کا واقعہ، اس امت کا نہیں ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک رات، نصف رات گزر گئی، میں آبادی سے دور جا رہا تھا. میں نے دیکھا 4 افراد جا رہے ہیں ایک جنازے کو اٹھا کر. میں نے کہا رات کے وقت میں کچھ لوگ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، لگتا ہے اس نے ان کو قتل کیا، اس شخص کو، ان چاروں نے، اور اس کو ٹھکانے، اس کی لاش کو لگانے جا رہے ہیں. میں نے بڑی ہمت کر کے ان سے پوچھا بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے اور اب تم اس کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہو؟ نے کہا ہم نے نہ اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہم مقتول ہیں، بلکہ ہم مزدور ہیں. اس کی ماں نے مزدوری دینی ہے، اس کی قبر کے پاس وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. مجھے بڑا تجسس ہوا، چنانچہ میں بھی قبرستان پہنچ گیا تو واقعی میں نے دیکھا کہ ایک تازہ قبر کھدی ہے اور ایک بوڑھی عورت وہاں اس قبر کے سرانے کھڑی ہوئی ہے. میں نے قریب گیا، پوچھا اماں آپ نے اپنے بیٹے کو کہ جنازے کو دن میں کیوں نہیں لے کر آئی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے؟ دن میں اس کو جو ہے اس کو کفنایا جاتا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، پھر اس کو دفنایا جاتا تو اور لوگ بھی شریک ہوتے. اس نے کہا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا شرابی تھا، گناہگار تھا، شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بلا کر مجھے 3 وصیتیں کی تھی. پہلی وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو رسی میرے گلے میں ڈال دینا اور ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ نافرمانوں اور گناہ گاروں کی یہی سزا ہوتی ہے. دوسری وصیت یہ کی تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، دن میں نہ کرنا، کہ جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ لان تان کرے گا. اور جب مجھے قبر میں رکھنا نا تو میری ماں میرے تیرے سفید بالوں کا ایک بال بھی میری قبر میں رکھ دینا. اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت کہتی ہے جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو پہلی وصیت پر میں نے عمل کیا، اسے گلے میں رسی ڈالی، جیسے ہی گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ پاک نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف کر دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو اس کے جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفنایا اور اس کی ماں کے سر کا ایک بال بھی اس کی قبر میں رکھ دیا. جب ہم اس کام سے فارغ ہوئے اور قبر کو بند کرنے لگے تو اچانک اس کفن کے اندر سے حرکت پیدا ہوئی اور اس شخص نے، اس مردہ نے اپنا ہاتھ اپنے کفن سے باہر نکال دیا اور اپنی آنکھیں کھول دی. وہ شخص کہتا ہے میں بڑا گھبرا گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں تو اس مردے نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے شیخ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص کی تھی جس پر اللہ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ضرور اپنے رحم اور اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے. اگر اس حکایت میں اگرچہ کہ واضح توبہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے
مگر اس نے جو وصیتیں کی تھیں اپنی ماں کو، اس میں ایک بات کہی تھی کہ وہ اپنے گناہوں پر بڑا سخت نادم تھا، اور ندامت ہی تو دراصل در حقیقت توبہ ہے. جو ایک روایت میں جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے. مفتی صاحب یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے، چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت توبہ کا رکن اعلیٰ ہے، اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا الندم توبہ میں. ظاہر ہے جس کسی کا حق مارنے پر نادم کوئی ہوگا تو حق بھی ادا کرے گا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی قضا کر لے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کل شب آ رہی ہے، اس شب کا بھی انتظار نہیں کرنا، توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں سے ہر روز کرنا ہے، مگر کل کے دن خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اپنے رب سے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک تو توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے. قرآن نے میں فرمایا سورہ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بڑا احسان ہے اس امت پر، بڑی کرم نوازی ہے. پہلے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے گھر کے باہر اس گناہ کی سیاہی کی ایک علامت لگا دی جاتی تھی اور ان کا گناہ ظاہر ہو جاتا تھا. وہ گھر میں بیٹھ کے گناہ کی توبہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح جس طرح ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کے لیے خاص مقام ہوا کرتے تھے. بعض معاملات یہ تھے جو ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ اس کو اپنی جان دینی پڑتی تھی گناہ کے عوض. اور آج بندہ اگر شرمندہ ہو جائے توبہ کر لے تو فرمایا توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس لیے اس موقع کو فائدہ اٹھائیے. اس موقع سے یہ برات کی رات ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے، یہ گناہ بخشوانے کی رات ہے. رب کریم فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ روایت میں آیا کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے، جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے کیا ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو. یہ نوجوان کی توبہ کا دیکھیں کیسا ثمرہ اسے ملتا ہے. اس لیے نادم ہو جائیں، توبہ کر دیں. جو نمازیں وقت پر نہیں پڑھ رہے، 4 پڑھ رہے، 3 پڑھ رہے، وہ نیت کریں کہ اب میری آج سے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے روزہ رکھنے میں اگر کچھ کمی تھی کہ روزے چھوٹ جاتے تھے جان بوجھ کر، تو اب نیت کریں کہ ایک بھی رمضان کا روزہ چھٹے گا نہیں، بلکہ روزہ رکھیں گے بھی اور ان لوگوں کو بتائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ان سے روزے رکھوائیں گے بھی. بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اے مدنی چینل کے ناظرین یہ مکالمہ سنیے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ میں نے برائی کی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. وہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، جب دوسری مرتبہ توڑ ڈالے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ بھی ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا. فرماتا ہے میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں نافرمانی کی پردہ پوشی کرتا
اور تائبین کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں خطائیں معاف کرتا، ندامت کرنے والے پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میں کر کے تو پلٹ شرف عطا یا رب ہو مغفرت یا رب العالمین، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، توبۃ النصوح عطا فرمائے۔ ایک بہت پیارا کلام امام اہل سنت کا ہم ماجد بھائی سے سنیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض